بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام سبق نمبر 3، ہجرت مدینہ کی اہمیت، نتائج اور مدنی زندگی۔ عزیز طلباء، اس سے قبل ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے متعلق بحث کر چکے ہیں۔ اس موضوع میں ہم ہجرت مدینہ کی اہمیت اور اس کے نتائج اور مدنی زندگی کے حوالے سے چند اہم پہلوؤں کو دیکھیں گے۔ ہجرت مدینہ تاریخ اسلام کا بالعموم اور عہد رسالت کا بالخصوص ایک اہم ترین واقعہ ہے۔ گویا ہجرت مدینہ صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہجرت مدینہ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ اسلام کے ماننے والوں کی جو جد و جہد مکہ میں سٹارٹ ہوئی تھی، شروع ہوئی تھی، اس کو عروج اور مزید وہ جو پھلا پھولا ہے وہ دور مدینہ ہی ہے۔ اور اگر ان تمام واقعات کو دیکھیں تو یہ کہنا بالکل واضح ہے اور بالکل ایک کلیئر کٹ بات ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ یہ گویا جو محنتیں مکے میں انہوں نے کی، جو ظلم اور ستم سہے، ان کا ریوارڈ جو ان کو ملا ہے وہ مدینے میں آ کر ملا۔ اور مدینے کی جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ان کو آلریڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں پہلے سے دوسرے لیکچر میں، کہ وہ آلریڈی آدھی سے زیادہ ہجرت سے پہلے تیار کی جا چکی تھی۔ اور مسلمانوں کے لیے یہ صرف ایک تبلیغ کا دور شروع نہیں ہوتا، ایک نئی زندگی کا آغاز ہے، بلکہ مسلمانوں کے لیے سیاسی، معاشرتی اور معاشی جو پہلو مدینے میں آ کر پھلے پھولے ہیں اس سے پہلے نہیں تھے۔ اور جو سب سے بڑی اچیومنٹ آپ یوں سمجھ لیں کہ اس سے قبل مسلمان جو ہے وہ عیسائی کیلنڈر کا استعمال کرتے تھے۔ عیسائی کیلنڈر سے مراد عیسوی کیلنڈر استعمال ہوتا تھا، لیکن مدینے کی جو ہجرت ہوئی ہے، اس ہجرت کا ایک یہ بھی فائدہ ہوا ہے، یہ ایک نتیجہ یہ بھی نکلا ہے کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جب سرکاری سن کی ضرورت محسوس ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ہجرت کے سال سے شمار کرنا شروع کیا۔ گویا یہ ہجرت کا ایک تو فائدہ یہ ہو گیا کہ مسلمانوں کو اپنے ایئر کا، سال کا آغاز بھی یہاں سے معلوم ہو گیا کہ یہ ہمارا ہجرت کا دور تھا۔ اس سے مراد صرف ہجرت نہیں ہے، اس سے مراد کامیابی کا دور ہے، ایک سکسیسفلنس کا دور ہے۔ اس سے ہرگز یہ مراد نہیں لیا جائے گا کہ اس سے پہلے کوئی سکسیس نہیں تھی۔ لیکن آپ دیکھیں مکے کے جو حالات ہم نے دیکھے ہیں یا اس کے متعلق جو ہم نے ابتدائی دور پڑھا ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ان 10 سالوں میں جو سکسیس حاصل ہوئی اسلام کو، اسلام کے ماننے والوں کو، اصحاب رسول کو، وہ مکے میں رہتے ہوئے جو 13 سال کا سسپینڈ کیا وہاں پر وہ چیز نہیں ملی۔ اب اسلامی ریاست کا قیام، یہ بات بالکل واضح ہے کہ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے۔ نہ ہی اسلام یہاں پر ہمارے کپڑے سیدھے کروانے آیا، نہ ہی ہماری بالوں کی کٹنگ ٹھیک کروانے آیا، بلکہ اسلام ایک نظام ہے، اسلام ایک عدالت ہے، اسلام ایک قانون ہے۔ اور اسلام دیگر مذاہب کی طرح محض ایک یا چند اعتقادات یا مذہبی فرائض کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو ایک فرد کی انفرادی ضرورت کو بھی پوری کرتا ہے۔ دیکھیں اسلام کے کس قدر خوب، آپ کسی دوسرے مذہب میں دیکھیں، لیٹ سپوز میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اگر آپ کرسچینٹی میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر انفرادیت کے حوالے سے جو ایک مسئلہ ہے کہ وہاں پر آپ اپنی بیوی کو چھوڑ نہیں سکتے، نہ عورت وہاں سے خلا لے سکتی ہے۔ کیوں؟ میری ایک دفعہ ایک پاسٹر سے ملاقات ہوئی اسی موضوع کے اوپر، جب ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی تو انہوں نے ہمیں آنسر کیا اس بات کے اوپر کہ ہمارے ہاں یہ تصور ہے کہ عورت مرد کی چونکہ پسلی سے پیدا ہوئی ہے، لہٰذا
یہ اسی عورت سے شادی ہوئی ہے مرد کی جو اس کی پسلی سے بنا ہوا ہے، لہٰذا ہمارے ہاں یہ ممکن نہیں ہے، لیکن اسلام میں دیکھیں کیسی خوبصورت چیز ہے۔ اور پھر دوسرے مذاہب میں دیکھیں، جس طرح کسی اگر مرد فوت ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کی بیوہ کو بھی دفنا دیا جاتا ہے، ایسے بھی مذاہب موجود ہیں۔ لیکن اسلام چونکہ ایک فرد کے لیے نہیں ہے، اسلام ایک جماعت کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ دونوں کے لیے ہے۔ اسلام میں وہ چیزیں موجود ہیں جو انسان کو انفرادی طور پر بھی پورا کرتی ہیں، اجتماعی طور پر بھی پورا کرتی ہیں۔ اچھا یہ تو ہیں انفرادی طور پر بات ابھی ہم نے کی ہے، اس کے بعد اجتماعی طور پہ آپ دیکھ لیں، آپ کی رسومات ہیں، آپ کی عبادات ہیں، یہ بھی اجتماعی ہیں۔ لیکن آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اسلام تو صرف جی عبادات کا ہی نام ہے، یا وہ انفرادی ضروریات پوری کرتا ہے یا اجتماعی۔ حضرت اسلام جو ہے وہ آپ کی سیاسی، سماجی، معاشرتی، معاشی کسی بھی پہلو کو، تجارتی پہلو نکال لیں، آپ سیاسی پہلو نکال لیں، الغرض جتنی بھی دنیا میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فلاں شعبہ ہے، اسلام اس میں آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس لیے اس کو کہتے ہیں اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ اسلام ایک مکمل، تو ضرورت یہ تھی کہ جس اسلام کا پرچار، جس اسلام کی باتیں، جس کی نافذ کرنے کی باتیں مکہ سے شروع ہوئی تھیں، اب اس کو باقاعدہ طور پر وہاں پر ایگزیکیوٹ کر دیا جائے۔ جس پلان کے اوپر 13 ایئر سے کام ہوا ہے، اب اس کو باقاعدہ یہاں پر واضح کر دیا جائے۔ اب مکہ میں مسلمان ایک ستم رسیدہ قوم تھے، جہاں ان کے راستے میں انفرادی طور پر فرائض کی ادائیگی میں بھی بڑی مشکل ہوتی تھی۔ ظاہری بات ہے وہاں پر ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ وہاں پر تو نماز پڑھنے پہ بھی بڑی پابندی تھی، نماز کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ شامل تھیں۔ لیکن بعد میں آپ دیکھیں کہ مدینہ میں آ کے پھر باقاعدہ اس کا وہ آغاز کرتے ہیں۔ اب اثار اور قربانی کا مظاہرہ۔ ہجرت کے وقت مہاجرین مکہ نے کمال کا اثار سے کام لیا۔ کس طرح؟ دیکھیں دو طرح کے لوگوں نے وہاں سے ہجرت کی۔ ایک تو جو بالکل غربا تھے، اور زیادہ تر اس میں تعداد غربا کی بھی تھی، لیکن صرف غربا نہیں تھی بلکہ اس کے ساتھ عمرا بھی تھے۔ لیکن چونکہ جب ہجرت کا وقت آیا، پیغام آیا، حکم آیا، آپ قربانی دیکھیں، بڑے بڑے جو اس وقت تاجر موجود تھے، بڑے بڑے امیر لوگ جو تھے، جب ہجرت کا وقت آیا آپ یقین جانیں انہوں نے ہر چیز اپنے چھوڑ دی، مال و متاع تک چھوڑ دیا۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پر جو زمینیں تھیں، جو آپ کا آبائی زمینیں تھیں، آبائی آپ کے جو جانور تھے، آپ نے تمام کے تمام چھوڑ دی۔ اور یہ بہت بڑی قربانی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہجرت کرو، تو کسی نے نہ اپنی بکری دیکھی، نہ گائے دیکھی، جو اس وقت کی ضروریات زندگی میں سے چیزیں تھیں۔ آپ اس کو آج کے دور میں مان لیجئے کہ آپ کے پاس بائک ہے، آپ کے پاس گھر ہے، اور اگر آپ کو حکم آ جائے آپ کے امیر کی طرف سے کہ آپ ہجرت کر جائیں، یہاں سے نکل جائیں، آپ امیجن کریں کہ آپ کوشش کریں گے کہ چلو یار میں بائک ہی ساتھ لے جاؤں، چلو میں فلاں چیز ہی ساتھ لے جاؤں، ہماری کوشش ہوگی۔ لیکن آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آپ قربانی دیکھیں کہ جیسے ہی حکم خداوندی ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے حکم جب پہنچایا تو کسی صحابہ نے نہ اپنی کوئی وہاں پر بیل دیکھا، نہ کوئی وہاں پر بیل گاڑی دیکھی کسی نے، نہ گھر دیکھا، سب کچھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا۔ اور دوسری طرف انصار مدینہ نے جو اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے اثار اور قربانی کی مثال جو دی، وہ تاریخ سر رقم کر دی۔ دیکھیں ہر چیز جو عزیز سے عزیز تر چیز ہو سکتی ہے، دیکھیں انسان کے سب سے عزیز تر چیز رشتہ ہی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر اگر کسی روایات میں آپ پڑھیں، حضرت دل خوش ہو جاتا ہے کہ وہاں پر ایک شخص کی اگر 2 بیویاں ہیں یا 3 بیویاں ہیں، اس نے کہا سر آپ ایک بیوی کو میں طلاق دے رہا ہوں، آپ اس سے نکاح کر لیں۔ گویا قربانی کی مثال دیکھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارا بھائی ہے، تو اس نے کہا یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا سگا بھائی ہے۔ گویا اگر کسی کے پاس مان لیجیے مثال کے طور پر 5 مرلے مکان ہے، تو اس نے کہا 2.5 تمہارا 2.5 میرا مکان ہے، اس کی بھی مثال نہیں ملتی۔ اشاعت اسلام، اب ظاہری بات ہے کیمپس تیار ہو گیا، ایک پورا مرکز تیار ہو گیا، اب ضرورت یہ ہے کہ اب اس کو آگے بڑھایا جائے۔ اب مدینہ وہ جگہ تھی جہاں اسلام کا اصل اور حقیقی بنیاد اس کی رکھی گئی، اگرچہ اس کی ابتدا مکہ میں ہو چکی تھی،
لیکن وہ ایک چھوٹے پیمانے پر تھی، لیکن بڑے واسٹ وائڈ پہ دیکھا جائے تو وہ یہاں سے شروع ہوئی. اور اگر آپ بات مدینہ کی کرتے ہیں، یہاں پر تو ایک مکمل اسکول آف تھاٹ آ گیا نا، پورا اسکول بن چکا، پوری ایک یونیورسٹی بن گئی، ایک پورا مرکز بن گیا. پوری کی پوری مدینہ کی جو ریاست تھی وہ یہاں پر کھڑی ہوگی، جس کے قوانین بنے، جس کی کچھ حدود اور قیود رکھی گئی، وہ تمام کی تمام آگے پھر پہنچائیں گی. اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے مسلمانوں نے ابتدا کی، چونکہ یہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں ایسے سرداران موجود تھے جنہوں نے اسلام پہلے سے قبول کر لیا تھا. میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ گراؤنڈ ریئلٹی پہلے کلیئر ہو چکی ہوئی تھی، پہلے ہی صحابہ کو بھیج کے مدینے میں جو بڑے بڑے سرداران تھے انہوں نے اسلام قبول کیا، جس سے پوری گراؤنڈ بالکل تیار تھی. اب صرف وہاں پر جا کر اعلان کرنے کا، کچھ حدود و قیود متعین کرنے کا صرف فیصلہ رہ چکا تھا. اب معاشی زندگی کو دیکھیں یا اس کی ترقی کو دیکھیں تو مدینہ شہرہ سے بہت قریب تھا جو شام کی طرف جاتی ہے، اور وہ مسلمان جن کا پیشہ تجارت تھا جب مدینہ پہنچے تو انہوں نے اثر نو تجارت شروع کر دی، اور یہ ان کے لیے بڑا بینیفیشری رہا. چونکہ مدینے سے جو رستہ تھا شام کا، عراق کا، ایران کا، یہ جو رستہ پوری بیلٹ آتی جہاں پر اس وقت تجارت ہوتی تھی وہ مدینے سے قریب تھی. وہاں پر ایک پوری شاہراہ، ایک ہب بنا ہوا تھا وہاں پر. اور اس کے علاوہ چونکہ مسلمانوں نے مدینے میں پہنچ کر آزادی سے روزی کمانا شروع کر دی بہت جلد، بلکہ مسلمان اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے کے بھی قابل ہو گئے، لہٰذا معاشی طور پہ بھی یہاں پر مستحکم ہونا شروع ہو گئے. اس سے پہلے جو ہم نے ابھی باتیں پڑھی ہیں وہ انفرادی اور اجتماعی عبادات کے حوالے سے تھی، وہ سیاست کے حوالے سے تھی. یہ اب اجتماعی اور معاشرتی جو ہے وہ معاشی یا مستحکم ہونا مزید شروع ہو گئے. اس سے آگے ہم سیاسی اگر اس کے دیکھیں تو اس کے لیے ظاہری بات ہے آپ کو ایک پرامن فضا چاہیے. آپ کبھی بھی کسی بھی جگہ کا ماحول آپ نہیں درست کر سکتے جب تک وہاں پر امن نہیں ہے. آپ کچھ بھی کر لیں، جب امن نہیں ہوگا تو آپ اس کو کسی طرح بھی کامیاب نہیں کر سکتے. اور مسلمانوں کے پاس مکہ میں کرنے کو بہت کچھ تھا، مگر معاملات ایسے رہے جیسے کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں. نہ تو وہاں پر مسلمانوں کو معاشی ترقی ہو سکی، نہ کوئی معاشرتی ترقی ہو سکی، نہ کوئی کوئی سوشل ایریا ڈیولپ ہو سکا، نہ سوسائٹی اچھی پھل پھول سکی، نہ ہی کوئی سیاسی معاملات ہو سکے. ظاہری بات ہے سیاست میں بھی وہ حصہ نہیں لینے دیتے تھے، وہ معاشرے میں بھی حصہ نہیں بڑھنے آگے دے رہے تھے. یہ تمام مصائب جو ہے وہاں پر سامنا کرنا پڑا. لیکن مدینے میں چونکہ آپ کو پتہ ہے ایسا نہیں تھا. مدینے میں آپ کے پاس ایک کھلی گراؤنڈ ہے، آپ جائیں اور بالکل وہ کریں جو آپ کرنا چاہتے ہیں. لیکن مدینے میں آتے ہی ایک ریاست کا قیام ہو گیا، جب ہر شخص جو ہے وہ اپنی سماجی، سیاسی، اجتماعی، انفرادی زندگی کو فروغ دیتا ہے. وہاں پر لوگ کاروبار شروع کر دیے. جس طرح ایک شخص آیا، اس نے مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلہاڑی لے کر دی، کہا کہ اس سے تم کام شروع کرو. لہٰذا وہاں پر ہر فرد جو ہے وہ ایک ادارہ بننے کی کوشش کر رہا تھا. تو مدینے میں ان کو روک ٹوک نہیں تھی، وہاں پر تو روک ٹوک بہت تھی. اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے پرامن ماحول کی باقاعدہ ایک ابتدا ہوتی ہے. اگرچہ اس معاشرے کو قیام کرنے میں تھوڑی دیر لگی، لیکن ظاہری بات ہے آپ کو پتہ ایک سیٹ اپ کھڑا ہونا، ایک بہت بڑا سیٹ اپ تھا. اس مدینے کی ریاست کو آپ دیکھیں نا، یہ کوئی چھوٹا اسکول نہیں تھا، یہ ایک بڑی یونیورسٹی بن چکی تھی اور ایک ریاست بن چکی تھی. اور اس کے ابھی آپ آگے مساق مدینہ اور یہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں ایک پورا ایک لا تیار ہو چکا تھا، اس کے ماتحت چلنا ہے. یہ ایسے نہیں کہ مسجد کی بات نہیں ہم کر رہے، ایک چھوٹے سے محلے کی یا دو چار لوگوں کی بات نہیں کر رہے. اب ایک اجتماعی نظام کو بھی کھڑا کرنا، تو ہجرت جو تھی نے یہ بات ثابت کر دی کہ اسلام انفرادیت کی بجائے اجتماعیت کو بھی قائم کرنا چاہتا ہے. یہ نہیں کہ اسلام جو ہے وہ صرف انفرادی بندے کی بات کو مانتا ہے، بلکہ وہ اجتماعی بات کو بھی تسلیم کرتا ہے اور اس کے اوپر زیادہ زور دیتا ہے. بلکہ اگر آپ دیکھیں جمعے کا مقصد جو ہے ہمارے ہاں وہ کیا چیز، کیا وہ انفرادی ہے؟ نہیں، بلکہ وہ اجتماع کی ایک قسم ہے کہ آپ آئیں، لوگ جمع ہوں، ایک دوسرے کی عیادت کریں، ان سے پوچھیں کاروباری معاملات میں، تجارت کے معاملات میں، لین دین کے معاملات میں، رشتوں کے معاملات میں. یہ اس لیے بنایا گیا ہے. ہمارے ہاں صرف عبادت کا ہی کانسیپٹ نہیں ہے جمعہ. عیدین جو اگر آپ دیکھیں تو آپ عیدین میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں پر ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کر لوگ آگے بڑھتے ہیں. تو صرف یہ عیدین کا یا جمعے کا مقصد صرف نماز اور عبادت نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک اجتماع رکھا گیا تاکہ لوگ جمع ہوں، اپنے علماء سے، اپنے فقہاء سے، قدماء سے ملیں، ان سے بیٹھے مشاورت کریں. وہاں لوگ ایک دوسرے کی مصائب اور جو دوسری چیزیں ہیں ان پر بات کریں. اور مدینے میں ایک ایسا اسلامی معاشرہ قائم ہو گیا جس نے کی بنیاد اجتماعی اصولوں پر رکھی گئی. گویا یہاں پر کسی کی فردن، کسی ایک خاص قبیلے کو یا ایک خاص قسم کے بندے کو عروج حاصل نہیں ہے. یہاں پر سب کے سب اکٹھے ہیں، یہاں پر سب کے سب کا ایک ہی مقصد ہے، یہاں پر اجتماع ہے. اور یہ معاشرہ ہر مسلمان کی ضرورت اور مفاد کا ضامن تھا، اور اسی خصوصیت کی وجہ سے غیر مسلموں کو اسلام کی طرف مائل کرنے کی وجہ بنا. گویا یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ صرف اپنے مسلمانوں کو دے رہے ہیں، بلکہ وہاں پر جو لا بن رہے ہیں وہ ایسے بن رہے ہیں کہ جو ہر فرد کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں.
امن فراہم کر رہے ہیں، وہ یہود ہے، وہ عیسائی ہے، یا کوئی اور بھی ہے، اس سے فائدہ کیا ہوا کہ جب غیر مسلم دیکھتا ہے کہ یار ایک ایسا قانون ہے کہ جس سے مجھے تحفظ مل رہا ہے، تو میں اس اسلام کو، اس دعوت کو کہ جس دین نے میری زندگی بدلی، جو دین ہمیں غیر مسلم ہوتے ہوئے اتنے قوانین اور اتنے تحفظات فراہم کر رہا ہے، تو اگر ہم مسلمان ہو جاتے ہیں تو ہمیں کتنے ہوں گے؟ تو کئی مسلمان جو غیر مسلم ہیں وہ اسی طرح مسلمان ہوئے ہیں اگر آپ تاریخ پڑھتے ہیں تو۔ مسجد نبوی کی تعمیر، اب ظاہری بات ہے آپ کو ایک مرکز چاہیے، ایک سینٹرل پوائنٹ چاہیے، ایک ایسی جگہ چاہیے جہاں پر تمام وفود آئیں، جہاں پر لوگ جمع ہوں، جہاں پر غریب آئیں، جہاں پر ہر کسی کی داد رسی کی جائے۔ ایک سینٹرل پوائنٹ ہونا چاہیے، ایک پورا دارالحکومت یا دارالخلافہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، ایک سینٹرل پوائنٹ کہ جہاں پر پتہ ہو، جس میں اسمبلی ہوتی ہے، جس طرح ایک مرکز ہوتا ہے جہاں پر لوگ سارے جمع ہوتے ہیں اور پتہ ہے کہ یہیں پر ایک بڑا قاضی القضاء بیٹھا ہوا ہے۔ تو مسلمانوں کو سب سے پہلے اپنی مرکز کی ضرورت تھی جہاں جمع ہو کر وہ اپنی اجتماع کو، قوت کو مظاہرہ کر سکیں اور عبادات ادا کر سکیں۔ اس کے لیے کچی اینٹ اور کھجور کے پتوں کے ساتھ اوبیسلی اس وقت جو چیزیں فراہم تھیں انہی سے انہوں نے کام شروع کیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوری کر کے ساتھ صحابہ کے یہ واضح کر دیا کہ یہاں پر سب برابر ہیں، یہاں پر ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونچے خاندان سے تھے، لیکن وہاں پر اگر حبشی بلال بھی موجود ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کام کر رہے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں مساوات کا، برابری کا ایک درس جو آپ نے دیا ہے، یہ آگے چل کے کس طرح آگے بڑھا ہے۔ مسجد میں اگر آپ دیکھیں تو صلاۃ کا صرف علاوہ مجاہدین کے وفود کو بھی تیار کیا جاتا تھا، گویا صرف مسجد ایک عبادت کی جگہ نہیں تھی، مسجد صرف وہاں پر لوگوں کا آنا اور نماز پڑھ کے گھر جانے کا نام نہیں تھا، مقصد نہیں تھا، بلکہ وہاں پر اگر آپ غور کریں تو مسجد جو ہے اس کی باقاعدہ ایک حیثیت مرکز کی تھی، وہاں پر لوگ آتے تھے، وفود آتے تھے جن کی باقاعدہ ٹریننگ ہوتی تھی، جن کو باقاعدہ ہدایات وہاں سے جاری ہوتی تھی، جو آگے چلتے تھے، آگے پہنچتے تھے۔ مواقعات مدینہ، یہ آج کی ہماری آخری سلائیڈ ہے، اور یہ ایک سمجھ لیں کہ اس پورے جو ہماری آج مدینہ کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے اس کا نچوڑ ہے۔ دیکھیں میں یہ بات بڑی زبردست میرے ذہن میں آتی ہے، اور میں آج بھی حیران ہوتا ہوں اس چیز سے کہ آپ اس پر توجہ کریں کہ ایک ایسا قبیلہ ہے، ایک ایسا دور ہے کہ جہاں پر ذرا سی بات کے اوپر تلوار نکل آتی ہے۔ ان لوگوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تمہارا بھائی ہے، اور اس نے کہا یہ میرا بھائی ہے۔ آپ دیکھیں کوئی دوسرا لفظ نہیں ہے کہ یا رسول اللہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ ہمارے گھر چھیننا شروع کر دیں، آپ ان کو ہمارے گھر دے دیں، یہ تو ہم سے ہمارے گھر چھیننے کی بات ہے۔ کسی نے بھی اس طرح کی کوئی بات نہیں کی، بلکہ ہنسی خوشی ان سے کہا کہ یہ ہمارا سسٹم ہے، یہ کاروبار ہے، یہ اتنے درہم ہے، یہ آدھے تمہارے آدھے میرے۔ میں کچھ ایسے صحابہ کو بھی جانتے ہیں جنہوں نے کہا کہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، صرف مجھے کچھ قرض دے دو اور مجھے بازار کا راستہ بتا دو، میں تجارت، میں دکانداری میں ہر چیز فن جانتا ہوں، میں تمہیں کما کے تمہارے پیسے واپس کر دوں گا۔ ایسے بھی لوگ وہاں پر موجود تھے۔ اب چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مکہ ایک غریب الوطن وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام ہے، جنہیں مہاجرین کہا جاتا ہے، وہ بے سر و سامان آئے، جس طرح ہم نے پہلے ڈسکشن کی، بلکہ جو امیر بھی آئے، ظاہری بات ہے کچھ تھا ہی نہیں، رہا ہی نہیں پاس، تو پھر وہ بھی آ کر یہاں پہ غریب ہو گئے، تو ان بے سہارا کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سہارا قائم کرنے کے لیے، ان کی اجنبیت کو دور کرنے کے لیے، ان میں اور انصار میں رشتہ دار کی اور بھائی چارہ قوت کو قائم کیا، یعنی ایک مہاجر کو ایک انصار کا بھائی بنا دیا۔ اور مشہور شاعر، بڑے مشہور شاعر گزرے ہیں، عقبہ بن عامر، انہوں نے لکھا کہ ہر آدمی خواہ و کب سے خوشحال ہو، خوشحالی کا مرکز بنی رہی ہو، ایک نہ ایک دن وہ ویران کا شکار ہو ہی جاتی ہے۔ یعنی کہ کوئی آبادی جتنی بھی آباد ہو، ایک نہ ایک وہ وقت آتا ہے کہ جب وہ ویران ہو جاتی ہے۔ تو عزیز طلباء، آج ہمارا موضوع تھا جس کے اوپر ہم نے ڈسکشن کی، امید ہے کہ آپ کو لیکچر کی خوب سمجھ آئی ہوگی۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔